بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سب بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت بھی موجود ہے۔ دنیا کے الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کا معنی وہ آب بقا یا وہ امرت ہے جن کے متعلق یہ حیثیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو جھرنا، چشمہ، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے یا بوڑھے ہونے کا ڈر ہوتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کی طریقوں کو کھوج کرنے کی کوشش کی، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی جوان، طاقتور، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم از کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود یہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین صحارا ریگستان اور افریقہ کی شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز بھی تیر نہیں سکتی تھی۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں۔ لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کا دوست تھا جن کا نام رفائل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت بتائیے۔ اس پر وہ رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں اور کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، اے رفائل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنی رب کی اطاعت میں لگاؤں۔ اس پر رفائل نے کہا کہ اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یعنی آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک اندھیری وادی میں ہے جس پر کسی انسان یا جن کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں کسی ایسے چشمے کے بارے میں
کوئی علم نہیں۔ لیکن ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لیا تھا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ ذوالقرنین کے خالازاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ یوں ہی 12 برس مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد آخر کر یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر سے 6000 قابل سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتی ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین دائیں طرف جا پہنچے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس طریق راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہاں ذوالقرنین ان طریق وادیوں سے نکل کر باہر آ گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کی مقدر میں تھا ہی نہیں، جبکہ اس پانی کی پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی مشہور ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں خطبہ دے رہے تھے، تو آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنی علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں پر آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور نمک لگے ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا۔ اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے سے ندی میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو گئی اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر اس دریا میں کیسی چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کی نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کی چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔